اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ دعا مانگ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 116 سورۃ النساء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹکنا۔ پچھلی آیت میں اس شخص کا ذکر ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے۔ ایسا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے کفر پر اصرار کرے اور دین اسلام قبول نہ کرے۔ اس آیت میں اس کے کفر پر اڑے رہنا شرک ہے، اور وعید سنائی ہے کہ اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا، اس پر ایمان لایا، اس کے بعد میں نے کوئی شرک نہیں کیا، کسی اور کو اپنا کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت اور دلیری سے گناہوں میں بھی مبتلا نہیں ہوا، اور میں ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہیں کیا کہ اللہ سے بچ کر کہیں بھاگ سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، توبہ کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ظلم، شرک ایک ظلم ہے۔ تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، اللہ ہرگز اس کو نہ بخشے گا۔ دوسری، جس نے کیا تو ایسا ظلم ہے کہ اس کی مغفرت کی امید ہے۔ تیسرا، وہ ظلم جس کا بدلہ اللہ لیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ پہلی قسم ظلم کی کون سی ہے؟ شرک۔ دوسری، حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا، اور تیسری قسم ظلم کی حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی مخصوص صفات، خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب اور والشہادت وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک کسی حال میں بھی پسند نہیں ہے، اور وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں کہ مشرک کو معاف کرنا تو ایسا ہے جیسے باغی اور غدار کو معافی دینا۔ جو اپنی بغاوت اور غدر پر قائم ہو، بغاوت تو کوئی معمولی بادشاہ کو بھی برداشت نہیں ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ جو بہت بے پناہ غیرت والا ہے کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ابدی جہنمی صرف کفار اور مشرکین ہی ہوں گے۔ مسلمان گناہ گار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اس لیے مسلمان کو دائمی جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اوپر سے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور جدا راستے پر چلتے تھے۔ اللہ مشرک کو پسند نہیں کرتا، تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو بھی اگر محبوب رکھا جائے، دل میں اس کی محبت رکھی جائے اور اس کے کام کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اسلام کے سوا ہر دین شرک ہے، بے شک پرستش بھی نہ کی جائے۔ ہمارے دل میں اگر اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب سے، جیسے عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندو رسموں سے ہمیں محبت ہے، تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہم مبتلا ہیں۔ اور آگے مشرکین کی بے وقوفیاں بیان ہو رہی ہیں کہ ان کے مذہبی طریقے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے باہر ہے، اور جس کو نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا اور
ملعون قرار دیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت بھی مانگی تھی کہ تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ہوس میں مبتلا کروں گا، حرام کھانے میں، حرام مال میں مبتلا کروں گا، اور برے اعمال کی ترغیب دوں گا کہ وہ اپنے چہرے ہی تبدیل کر لیں گے، یعنی کہ داڑھی کٹوا لیں گے، ابرویں بنا لیں گے، جسم کو دھوا لیں گے، اور جو شیطان کو دوست بنا کر اس کی راہ پر چلے گا وہ تو سری نقصان میں ہوگا۔ شیطان انسان سے صرف جھوٹے وعدے ہی کرتا ہے، پورا نہیں کر سکتا، اور جو اس کے وعدوں پہ چلتا ہے شیطان کی پرستش کرتا ہے اور نفس کی پرستش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وہ لوگ اس جہنم سے بچنے کی راہ نہ پائیں گے، وہ ہوس میں، حرام کاری میں اتنے مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کو شرک کا پتہ ہی نہ چلے گا اور وہ غلط راستہ اپنا لیں گے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کی شہادت دے، اس کا عملی ثبوت بھی دے اور ایسے فعل سے بچا رہے جس سے آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب پھر بھی اس سے ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے یا سزا دے کر جنت میں داخل کر دے۔ مگر جو اسلام ہی کو قبول نہ کرے یا اسلام لا کر سری مرتدوں والے اعمال کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے اور سیدھے رستے پہ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔